بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ انتہائی جامع صورت ہے۔ بڑی کوشش کی گئی کہ اس سورہ مبارکہ کو اختصار کے ساتھ سمجھایا جائے، مگر وہ اپنی جامعیت کی وجہ سے مانع رہی کہ اسے 2-3 ایپیسوڈ کے اندر میں سمجھایا جا سکے۔ بہرحال ابھی بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ حضرات کے سامنے اس سورت کو اس انداز میں سمجھایا جائے کہ جب آپ اس تفسیر کو سن لے، اس کے بعد آپ جب بھی نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے تو ان تمام کے تمام چیزوں کا استحضار رہے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کی بھرپور کوشش کریں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے سلسلے میں جیسا کہ بیان کیا گیا کہ اس کا معنی ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جمع کا صیغہ لا، ایاک نعبد، تیری ہی عبادت۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام اپنے اندر اجتماعی بہت ساری عبادتوں کو ترجیح دیتا ہے، اسی لیے یہاں پر جمع کا صیغہ لایا گیا، ورنہ ایاک اعبد بھی کہا جا سکتا تھا۔ ایک بات یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ایاک نعبد اس لیے کہا گیا کہ انسان اگر ایاک اعبد کہتا کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں تو اس صورت میں کا لفظ آتا اور انسان میں ایک قسم کا کبر آ سکتا تھا۔ تو اس وجہ سے اجتماعیت کے ساتھ کہ اللہ ہم سب مل کر آپ کی عبادت کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے ان دونوں جگہ پر ایاک نعبد و ایاک نستعین کو اللہ رب العزت نے جمع کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ایک توجیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ نعبد و نستعین میں نعبدو کو اللہ نے پہلے ذکر کیا اور نستعین کو بعد میں ذکر کیا، اس لیے کہ عبادت اصل مقصد ہے، مگر اس اصل مقصد تک پہنچنا اللہ کی استعانت کے بغیر ممکن نہیں تھا، تو جو مقصود تھا اسے پہلے بیان کیا اور پھر اس کے بعد نستعین کو ذکر کیا۔ اب جب اللہ رب العزت نے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں نستعین کو ذکر کیا تو یہاں پر نستعین کو مطلق رکھا گیا۔ نستعین کے معنی ہے مدد طلب کرنا، ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی کہ کس چیز کی مدد طلب کرتے ہیں، تو اس وجہ سے آگے اس کی تفسیر میں بیان کیا جائے گا کہ کس چیز کی مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایاک نستعین، اسی لیے فرماتے ہیں کہ مدد طلب کرنے کی 2 شکلیں ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ما فوق الاسباب اور ایک ہوتی ہے ما تحت الاسباب۔ ما تحت الاسباب مدد طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا میں ایسے اسباب ہو کہ جن اسباب کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کر سکے، جیسے چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ سے مدد طلب کرتا ہے، اسی طریقے سے ماں باپ بوڑھے ہونے کے بعد اپنی جوان اور مضبوط اولاد سے مدد کی مستحق ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی جو مدد ہوتی ہے اسے مدد ما تحت الاسباب کہا جاتا ہے، کہ جہاں پر اسباب ایسے ہیں کہ انسان کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا محتاج ہے۔ اور دوسری مدد ہوتی ہے ما فوق الاسباب، یعنی جہاں پر اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جیسے ہدایت ہے اور اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے بس اور انسان کی قدرت میں نہیں ہوتی ہے۔ ایسی چیزوں کی مدد سوائے اللہ کے اور کسی سے نہیں مانگی جا سکتی ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ ایاک نستعین میں اللہ رب العزت نے بندے کو اسی بات کی تعلیم دی ہے کہ وہ ما فوق الاسباب جتنی بھی مدد ہو سکتی ہے اس میں اللہ کے ساتھ وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا ہے، جیسے دعا مانگنا، عبادت کرنا، تعظیم کرنا، عبادت کے طور پر یہ وہ چیزیں ہیں جو ما تحت الاسباب نہیں ما فوق الاسباب ہے۔ لہذا ایاک نستعین میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ما فوق الاسباب میں اللہ کے ساتھ مدد طلب کرنے میں شرک نہیں کیا جا سکتا ہے، کسی کو شراکت دار نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اسی لیے ایاک نستعین کے فوراً بعد اہدنا الصراط المستقیم کو ذکر کیا کہ اس بات کی طرف اشارہ کیا جائے کہ اللہ رب العزت اہدنا الصراط المستقیم لا کر ما فوق الاسباب کی طرف استعانت کے ذریعے سے مدد کر رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ نیکی پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جب
ان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تو آپ نے بھی اپنے حواریین سے کہا کہ من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے خاطر میری مدد کرے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ماتحت الاسباب آتی ہے، مگر ہدایت یہ مافوق الاسباب جتنی شکلیں ہو سکتی ہے اس میں سب سے زیادہ انسان کو اس کی ضرورت ہے اور سب سے زیادہ مشکل چیز ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ایاک نستعین کے فوراً بعد اہدنا الصراط المستقیم کو ذکر کیا۔ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اہدنا، اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے، الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی، بالکل سیدھے راستے کی۔ ہدایت کا جو لفظ ہے یہ بڑا جامع ہے اور قرآن کریم میں سینکڑوں مرتبہ اس کا استعمال ہوا ہے۔ ہدایت کی متعدد قسمیں ہمارے مفسرین نے بیان کی ہے کہ ایک ہوتی ہے ہدایت الہام، جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد وہ ہدا اور اس کو ہدایت دی، تو اس سے مراد ہدایت الہام۔ جیسے بچہ یہ چوزے سے نکلتا ہے، چوزہ جو ہوتا ہے وہ نکلتا ہے انڈے سے اور نکلنے کے بعد فوراً وہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے، وہ بولنے لگتا ہے، تو یہ ہدایت الہام ہے۔ اسی طرح سے جانور کا بچہ یہ تھوڑی ہی دیر میں چلنا شروع کر دیتا ہے، تو اس طریقے سے یہ ہدایت الہام ہے۔ اور دوسری ہدایت جس کو ہدایت حواس کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو حواس عطا فرمائے اور جانوروں کو بھی حواس عطا فرمائے، البتہ انسان کے حواس یہ جانوروں کے مقابلے میں زیادہ حساسیت کے مالک ہے۔ اسی طریقے سے تیسری ہدایت ہدایت عقل ہے کہ انسان اپنی عقل کو استعمال کر کر کسی چیز کے صحیح یا غلط یا مفید یا مضر ہونے کا فیصلہ کرتا ہے، اس کو ہدایت عقل کہا جاتا ہے۔ اور ہدایت کا سب سے اونچا جو معیار ہے وہ ہدایت وحی ہے کہ وحی کی ہدایت، اور یہاں پر وہی مراد ہے ہدایت وحی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ الصراط المستقیم کیا ہے تو انشاءاللہ ہم آگے چل کر اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت وحی سے مکمل طور پر بہرور فرمائے اور اللہ رب العزت ہر قسم کی گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔